حزقیل باب 12۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے، جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ اس لیے اے آدم زاد، سفر کا سامان تیار کر، اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو۔ تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا۔ ممکن ہے کہ وہ سوچیں، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال، جس طرح نقل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں، اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سوراخ کر، اور اس راہ سے سامان نکال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا، اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا۔ تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے۔ چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا۔ میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکان کے لیے نکالتے ہیں، اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سوراخ کیا۔ میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھے پر اٹھا لیا۔ اور صبح کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہے تجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ ان کو جواب دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے حاکم اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہیں یہ بار نبوت ہے۔ ان سے کہہ دے میں تمہارے لیے نشان ہوں، جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا۔ وہ جلا وطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے، اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کاندھے پر سامان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا۔ وہ دیوار میں سوراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لے جائیں۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا، اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا، اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا، اور میں اسے کشتیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا، لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا، اگرچہ وہیں مرے گا۔ اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب غولوں کو تمام اطراف میں پراگندہ کروں گا، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اور جب میں ان کو اقوام میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا، تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو تھر تھراتے ہوئے روٹی کھا، اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی، اور اس ملک کے لوگوں سے کہہ کہ خداوند خدا یروشلم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکر مندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پئیں گے، تاکہ اس کے باشندوں کی ستم گری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے، اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجاڑ ہو جائیں گی، اور ملک ویران ہوگا، اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا، اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے۔
क्योंकि आगे को बनी इसराइल के दरमियान रोयाई बातिल और खुशामद की गैबदानी ना होगी, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ, मैं कलाम करूँगा और मेरा कलाम ज़रूर पूरा होगा, उसके पूरा होने में ताख़ीर ना होगी। बल्कि खुदा यूँ फरमाता है कि ए बागी ख़ानदान, मैं तुम्हारे दिनों में कलाम करके उसे पूरा करूँगा। और खुदावंद का कलाम फिर मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, देख बनी इसराइल कहते हैं कि जो रोया उसने देखी है बहुत मुद्दत में ज़ाहिर होगी, और वो उन अयाम की खबर देता है जो बहुत दूर हैं। इसलिए उनसे कह, खुदा यूँ फरमाता है कि आगे को मेरी किसी बात की तकमील में ताख़ीर ना होगी, बल्कि खुदा फरमाता है कि जो बात मैं कहूँगा पूरी हो जाएगी। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।